السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے چرس فروشوں کے, سب کے دادا رضی دادا معزز کے ساتھ مجھے بات آپ کو کہنی پڑی کیونکہ آپ نے ایک بہت خطرناک ٹاپک پاکستان میں ڈیکوڈ کیا, جس کو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا سڑکوں پہ جا کے, جو ایک منشیات سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا کہ پورا کی نیٹ ورک کس طریقے سے تباہ کیا. اس کے موجود ہے جی, اور وہ موجود ہے اور اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے, تو یہ چیخو پکار ہے. اس کے بعد آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ یہ جو سوسائڈ ہوا ہے آپ کا اس کا بھی علاج ہے, تو لوگ تو دادا سے علاج جاننا چاہ رہے ہیں اب کہ علاج کیا. اچھا, دونوں کی وجوہات ایک ہی ہیں, اور وہ وجہ جو ہے وہ آپ کے اور میرے گلی محلے کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, حیرت کی بات ہمارے گلی محلے میں موجود ہے. آپ ابھی کسی بھی ٹھٹھی پہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہم کوڑا پھینکتے ہیں نارملی, یا ہمارے LWMC کے آنے کے بعد اور مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب کے بعد, تو اب وہ نہیں رہی, لیکن کوئی نہ کوئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ نشئی جو ہے وہ نشہ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ نشیوں تک جانے سے پہلے یار مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وہ کانفرنس ہے برازیل کے اندر جو ماحولیات کے اوپر ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, کیا باڈی لینگویج تھی وہاں. ایک تو اورا جی اس بچی کا, ہاں جی, پھر اس نے اپنے آپ کو جیسے کیری کیا, جی ٹھیک ہے, باڈی لینگویج ٹھیک ہے. نمبر 3, شی ہیز اے لاٹ ٹو سیل. جی, اس نے بتایا ہم نے سیلاب کے اندر اتنے لوگوں کو کیا. جی, بریک لے لیں. نہیں. اس نے بتایا کہ ہم نے سیلاب میں کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا, ہم نے کتنے نئے درخت لگائے. ٹھیک ہے, اس کے پاس بہت کچھ تھا وہاں پہ بتانے کے لیے. میں تو ان کی جو سپیچ تھی, میں نے اس کا ٹیکسٹ منگوایا اور میں ایک سٹنگ میں وہ ٹیکسٹ پڑھ نہیں پایا کیونکہ بی بی کے پاس اتنے کارنامے تھے اپنے ماحولیات کے حوالے, اور یہ ماحولیات کی کانفرنس. جی, ٹھیک ہے. اور اس کانفرنس کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے آبادی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, صوبے کی وزیر اعلیٰ جاتی ہیں, بہترین نشست و برخاست, اور خطاب کے اندر اس کی اتنی کلین انگریزی, ٹھیک ہے نا, اور اس نے اپنا پورا معافی ضمیر بیان کیا ہے. اور وہ جو کیس اس نے پلیڈ کیا ہے نا وہاں پہ, اس کے نتیجے میں آپ کو $ ملنے ہیں. جی, ماحولیات کی بہتری. جی, ٹھیک ہے, قدرتی ہے یہ. ہاں, دنیا بھر کے اندر فنڈ ہے, تو پاکستان اس میں سے حصہ کیوں لے بھائی. پاکستان کا جا کے وہاں پہ کوئی کیس پلیڈ کرے تو ہونا یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جی, رات نا تقریباً کوئی 11 بجے ایک صاحب نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ میں لندن واپس چلے جانا, صبح میری فلائٹ ہے, تو میری خواہش ہے کہ میں آپ سے مل کے جاؤں. اچھا, ٹھیک ہے. اور ایک پاکستانی نیاد آدمی ہیں لیکن انٹرنیشنل سٹیزن بن چکے ہوئے ہیں, تو وہ ایک عالمی ادارے میں اعلیٰ عہدے کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, اور ایکسٹینشن کر کے انہوں نے اسے ایک پرسنل وزٹ بھی بنا لیا اپنے فرینڈز وغیرہ سے ملنے کے لیے. لیکن وہ کرنے کے آئے ہوئے تھے, میں ادارے کا نام بھی نہیں لے رہا کیونکہ سیکرٹ معاملہ ہے, کانفیڈینشیل ہوگا. میں اس بندے کا نام بھی نہیں لوں گا, لیکن وہ پنجاب کی چیف منسٹر سے ملا ہے صرف. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہم نے تقریباً کوئی ملینز آف ڈالر جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ساتھ مل کے خرچ کرنا ہے ماحولیات کے اوپر. کیا بات. اور میں مل کے جا رہا ہوں, اور اب ہمارا جو چیئرمین ہے وہ آئیں گے اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر سائننگ وغیرہ ہوگی. آپ کام کریں, ٹھیک ہے نا, دنیا آپ کو دیکھ لیتی ہے, کام کا جواب دنیا دے گی. اب آ جائیے علاج کے اوپر جانا ہے. آپ نے کہا علاج ہمارے گلی محلوں میں موجود ہے, آپ جائیں اس کے اوپر, وہاں پہ پکڑ لیں کسی بھی. اور میں یہ لا انفورسنگ ایجنسی کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو پکڑ کے اچھا اسے کہیں بیٹا تمہیں کچھ نہیں کہنا, تمہیں بتاؤ تمہیں یہ دیا کس نے. ٹھیک ہے, یہ نشہ تمہیں دیا کس نے. ٹھیک ہے. میرا سروے یہ کہ اچھا وہ آپ کو ضد کرے گا, نہیں مانے گا, ایک آدھ دن بھوکا رکھیں, نشہ نہ دیں, بتا دے گا کہ میں نے فلاں سے لیا. ٹھیک ہے. اس بندے کو جا کے پولیس اٹھا کے لے, ایسا جو سب اٹھا کے لے آئے. ٹھیک ہے. اور اس کو کہیں گے بیٹا تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تو بتا تو کہاں سے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. میرا سروے
اسٹڈی اور رپورٹ کہتی ہے کہ وہ تیسرا ہر بندہ افغانی ہے اس وقت پاکستان کے اندر. جو نشئی ہے جی اس کا ڈسٹریبیوٹر جو بھی ہوگا, اس کو جو سپلائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بیک اینڈ کے اوپر ہر تیسرا بندہ جو ہے نا اس چین کا وہ افغانی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں روکوں گا نہیں, اب میں پورا حال بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, دادا اس میں ایک بات چپن کر دوں, پنجاب میں تو ملنا ناممکن ہے, اب آپ نے بتا دیا, تو کے پی کے اندر ہی ہے؟ نہیں پنجاب میں بھی. اچھا ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی. یہاں پہ بہت کم ہو گیا نا, مریم نواز نے بہت زیادہ ان پہ. نہیں, مریم نے کچھ نہیں کیا, تو ہماری وفاقی حکومت کی پالیسی تھی. یہاں پہ بھی اسی طرح ہے, اب ذرا تھوڑے سے انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا. ٹھیک ہے. اچھا افغانی ہے, اس کو لے لیں, بلکہ اس کو پکڑ تو آپ سکتے نہیں. کیوں نہیں پکڑ سکتے وہ میں بھی بتاتا ہوں. اچھا, اب اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے؟ ہاں, آپ اس کو پکڑ تو سکتے نہیں, اس سے سپلائی منگوا لیں. یہ باقاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ذمہ دار بندے نے اسے کہیں سپلائی دینے آئے, پکڑ لیں. آپ نے اب میرے ساتھ رہنا یہاں سے اس سفر, اسے پکڑ کے بٹھائیں, بیٹا تمہیں کہاں سے ملا. اس نے کہا کہ ایک پانجا نہیں تو دوسرے پانجے کے اوپر بتا دے گا کہ وہ لنڈی کوتل میں بیٹھا ہوا فلانا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اور 99% وہ بھی افغان ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے پنجاب کا افسر ہے, وہ کہتے یہاں پہ آ کے ہمارے ہاتھ بندھتے آتے ہیں. اوکے, ہم جب کے پی کے کی پولیس کو کہتے ہیں کہ بندہ پھاڑ کے دیو, پہلے ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے وہ علاقہ غیر میں بیٹھا ہوا ہے. اوکے, اچھا, اب علاقہ غیر آپ نے ختم کر دیا, اب ان کا بہانہ ہوتا ہے کہ جناب وہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, اور کہتا ہم جب چیک کرواتے ہیں کاؤنٹر تو واقعی وہاں سے موو کر گیا ہوتا ہے. یعنی کہ پولیس وہاں کی جا کے اس کو کہہ دیتی ہے کہ تو یہاں سے ادھر ادھر ہو جا. اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, اس نام کا بندہ تو کوئی یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کوآرڈینیشن افسر ہو وفاقی لیول کے اوپر, پنجاب کا ہے کہ جی یہ بندہ ہے وہاں سے سپلائی کر رہا. ٹھیک ہے, وہ کان سے پکڑ کے اس بندے کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دے. ٹھیک ہے سر, یہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا سپلائی کر رہا ہے نا, یہ منشیات کے اس پیسے کے ذریعے پاکستان کے اندر خودکش کو بھی فائنانس کرتا ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرگرمیوں کو بھی فائنانس کرتا ہے, سمگلنگ کے حق میں دھرنے بھی دلواتا ہے, پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کے جلسوں کو فائنانس بھی کرتا ہے. یہ بات تو آپ ادھر لے آئے جہاں پر آپ نے وہ کہانی ختم کی تھی, منشیات والی. ہاں, میں یہ جو آخری فکرہ میں نے کہا نا کہ پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کے دھرنوں کو فائنانس بھی کرتا ہے, تو اس افسر نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی نشئی, سیلر اور سپلائر تک پہنچیں گے نا, افغان تک, جی, جو کہ یہاں پہ مقیم ہے, جی, تو آپ کے پاس ایک سیاسی پارٹی کی قیادت کے فون آ جائیں گے, سینیٹر صاحب کا فون آ جائے گا, ایم این اے صاحب آ جائیں گے, لوکل ایم این اے ہوں گے تو وہ تھانے تشریف لے آئیں گے. یعنی کہ وہ اتنا طاقتور ہے, وہ مافیا, جی, منشیات. ٹھیک ہے. اب میں نے انہیں کہا کہ آپ وہ جو افغان ہے اس کا علاج یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے یہاں پہ بھی انہوں نے پاکٹس بنائی ہوئی ہیں نا. میں نے کہا مثلاً مجھے بتائیں. کہنے لگے آپ بس کے ذریعے کبھی, اور بس جو ہے وہ ڈیوو یا اس طرح کی کمپنی کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو بادامی باغ میں جی نکلتی ہیں, وہ بس ایئر کنڈیشن بس میں ٹریول کیا آپ نے, جس کے نیچے بہت بڑے باکسز ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں کیا ہے. کہتے وہ بس جیسے ہی موٹر وے سے اترتی ہے تو دائیں کی طرف ہو کے رک جاتی ہے مسافر اتارنے کے لیے, اور کافی آگے جا کے اور جگہوں پہ رکتی ہے. ہاں جی, پھر سامان بھی اتارا جاتا ہے اس کے باکسز میں سے. ٹھیک ہے, ساتھ میں افغان بستیاں. اب چونکہ ہم دونوں بچپن میں کھیلے بھی, اکٹھے ہوئے ہیں, اور اسکولنگ اور کالج میں بھی, کہتے یاد ہے کسی زمانے کے اندر ٹاؤن شپ جو ہے وہ ہمارے افغان بھائیوں کا سب سے بڑا گڑھ ہوتا تھا اس شہر کے اندر. اب وہاں پہ نہیں ہے. کہاں پہ گئے؟ یہ بند روڈ پہ گئے. ہر شہر کے یہ تو آپ پرانے ویلاگ پہ لے آئے ہیں ہمیں, جو آپ نے کہانی ریکارڈ کی تھی ساری, بند روڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے, کسی زمانے میں شدرے میں بھی تھے ماچس فیکٹری کے ارد گرد, لیکن اب وہ سارے کے سارے بند روڈ پہ. بند روڈ سے اترتے ہی وہ والی بس جو آتی ہے اس سے سامان اندر آبادی میں چلا جاتا ہے, گھروں میں, اور وہاں سے پھر لوکل اس کی ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہوتا ہے.
تو جو میں نے کہا تھا نا کہ آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے, اس کو آپ اس لیے گرفتار نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دیں گے. بند روڈ کو کھلا کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے کوشش کی تھی, اسلحہ بند ہو کے وہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی, اور محسن نقوی صاحب نے بھی جب بند روڈ سے گزارنی تھی ٹریفک یا سموتھ کرنا تھا, انہوں نے ایلیویٹڈ بند روڈ بنا دی ہے, اس کو کھلا نہیں کروا سکے. جی ٹھیک ہے, آپ اس مافیا کا اندازہ کریں. تو محسن بھائی کے لیے بھی میری یہی ایڈوائس ہے کہ منشیات کی سپلائی کو پیچھے سے بند کر لیں. ان کا جتنا یہاں سے بھاگ جائیں گے. جی وہ جو باجوڑ کے اندر یا کرک کے اندر یا ان علاقوں کے اندر جو مین سپلائر بیٹھا ہوا نا, جسے پیچھے افغانستان سے آتی ہے, جی اس کو قابو کر لیں. یہ یہاں پہ بھوکے مرتے ہوئے واپس بھاگ اور دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی, اور دہشت گردی کی فنانسنگ بھی ختم ہو جائے گی. اس کا مکوٹھا پیے حضور, اگر آپ نے دہشت گردی کا, منشیات کی فراہمی کا سدباب کرنا ہے اور اس ملک کے اندر امن بحال کرنا ہے نا, اس منشیات فروش کا مکو ٹھاپ دیجئے. اب یہ سیاستدان کے روپ کے اندر, یعنی آپ بدماشی کا اندازہ کریں کہ محمود اچکزئی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ میرے ساتھ چلیں, ہم جا کے یہ قومی اسمبلی کے سردار یاز صادق صاحب جو ہیں سپیکر, اس کو کرسی سے فزیکلی دھکا دے کے نیچے گراتے ہیں کیونکہ وہ میرا نوٹیفکیشن جاری نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ کوئی 8-10 احمق جو تھے وہ تیار بھی ہو گئے, لیکن پھر وہیں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ یار اچھا, وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھلا کیا سمجھایا, آپ کو سردار یاز صادق کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اپنے علاقے کے اندر. آپ اپنے مافیا شافیا بھول جائیں گے, جتنا لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. ان کے والد صاحب کا بڑا کام ہے, جی بے شک بے شک, اسکول ہے, اور بڑی دہائیوں سے چل رہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور سردار یاز صادق کو بھی جب نئی نئی سیاست آئی تھی نا, ان کے والد صاحب تو نہیں تھے, لیکن ان کو جو نئی نئی سیاست آئی تھی تو یہ بھی پی ٹی آئی میں لینڈ کیے تھے. یہ عمران خان کے کلاس فیلو بھی ہیں شاید. جی ٹھیک ہے. اور یہ پی ٹی آئی میں لینڈ کیے تھے, اور ایک آدھ الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی لڑا تھا. نثار صاحب بھی ساتھ, پھر انہیں عقل آ گئی تھی. لیکن دادا یہ ساری باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے اب آپ بدماشی کا لیول کا اندازہ کریں کہ وہ کہاں تک بدماشی کرنا چاہ رہا ہے محمود اچکزئی. جی سے جا کے اتار دیں. آپ کو کوئٹہ پراٹھا کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا بھائی. اب آپ کو کوئٹہ پراٹھا کی سمجھ آئے گی کہ میں کیوں پہلے دن سے اس کا مخالف ہوں. دادا لیکن میں آپ کے پروگرام کو اگر کوزے میں کوشش کروں بند کرنے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے چرسی ہے. ہاں, یہ سارا پیسہ تو پھر ادھر ہی جا رہا ہے نا, ادھر ہو رہا ہے یہ. اور دوسری بات ہے یار, یہ چرسی ٹکا اور یہ چرسی کڑھائی, اس طرح کے تمام ہوٹل جو ہے نا یہ بند ہونے چاہیے. یہ چرس کو رواج دینے کا یا اس کے پروپیگنڈے کا یا اس کی برانڈنگ کا ایک بڑا ہی مؤثر اور غیر محسوس طریقہ ہے. صحیح بات, بالکل. بہت بڑے, آپ نے بہت بڑے ایشو کو ہائی لائٹ کیا, بہت بڑے ایشو کو. آپ وہ پوزیشن ہو رہا ہے لوگ فیشن کے طور پہ چرسی ٹکا, چرسی کڑھائی, جی ٹھیک ہے, چرسی چائے, یہ بہت بڑے آپ نے ایشو کو ہائی لائٹ کیا. آپ نے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے کر دیا ہے ایک نیو نارمل, کہ لوگ چرس کو اب برا ہی نہیں سمجھتے. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ چرس آئندہ نسل اس کو برا ہی نہیں جانے گی. اور زیادہ چلا کون رہے ہیں؟ بس ہم نے صرف نشاندہی کرنی ہے, یہ ہمارا کام ہے. یہ نام رکھ کے ریسٹورنٹ چلا کون رہے ہیں؟ جی, یہ ہم نے صرف نشاندہی کرنی ہوتی ہے. معاشرے کے اندر اس طرح کی جب چیزیں کریپن کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کا میرا کام وسل بلور کا ہے. ہم نے وسل بلوئنگ کر دی ہے, اگے حافظ پہ آ جانے تو چرسی پہ آ جانے. لیکن دادا میں ریکویسٹ ضرور کروں گا تمام اداروں سے جو اگر ہمیں کوئی سن رہے ہوں کہ سوچیں ضرور. آپ نے بہت بڑی بات ڈیکوڈ کیا. میں بینگ این مارکیٹر, میں برانڈنگ کو بہت طریقے سے سمجھتا ہوں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک نارم سیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو نارمل کیا جا رہا ہے. چرسی تکا, خیبر چرسی تکا, اس طرح. اور جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی آپ جوڑیں گے تو وہ تیسرے بندے سے نکلے گا جس کے بارے میں آپ نے بولا. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.